السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دل بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی پوجا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا تمام مسلمان اور تمام انسان اور جنات کے اوپر فرض ہے. کون سی عبادت اللہ کے قریب لے کر جائے گی اور کون سے عمل اللہ کی خوشنودی کے سبب بنیں گے، میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی دنیا میں اعمال کرو، تمہارے تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا. اگر تمہاری نیت میں خلوص ہوگا، تمہاری نیت میں دکھاوا نہیں ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے عمل کو قبول کریں گے. امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. الاعمال بالنیہ کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کہ جو آدمی جو عمل جس نیت سے کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے. اگر کوئی آدمی فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے، جاتا ہے، تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی. لیکن کوئی آدمی اگر ایک جگہ سے ہجرت دوسری جگہ دنیا کمانے کے لیے کرتا ہے تو اس کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہوگی. یا کوئی اگر ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ یہاں سے جا کر وہاں پر کسی عورت سے نکاح کریں گے تو اس کی ہجرت اس لیے ہوگی. تو جیسی نیت تھی اس کا عمل اسی کے حساب سے شمار کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کے اندر جو امنگ ہے، جو جوش ہے، جو تقوی ہے، جو خلوص ہے، اس کو دیکھتے ہیں. لا ينظر الى صورکم، تمہاری صورت کو نہیں دیکھتے ہیں. وہ اعمالکم، تمہارے عمل کو نہیں دیکھتے ہیں. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، حنفاء، خالص، یکسو ہو کر، اس کے دین کو اخلاص کے ساتھ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے. یہی سیدھا دین ہے. وذالک دین القیم.
الغرض مختصر قصہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعمال بہت ہیں اور اعمال ہو بھی رہے ہیں، لیکن اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اخلاص کا فقدان ہے، اخلاص کی کمی ہے۔ مسجد کا بنا دینا اللہ کے نام پر، جس نے مسجد بنائی اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں دولت و ثروت سے نوازا، ہم نے مسجد بنائی اور اب اس مسجد کو اپنی جاگیر سمجھی۔ نمازیں سب پڑھ رہے ہیں، لیکن اس مسجد میں اس جگہ میں پیسے میرے لگے ہیں تو میرا سب کچھ چلے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بھائی کام تو سب کیے لیکن اپنی انا ختم نہ ہوئی کہ میں سب کچھ ہوں۔ اتنی بڑی عبادت گاہ بنانے کے بعد بھی کل قیامت کے دن جھولی میں 0 نمبر کا ثواب ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ مدرسے کے اندر کمرے کی ضرورت تھی، محترم اور ناظرین سے مل کر کے ہم نے اپنی ماں کے نام سے، اپنے دادا کے نام سے، اپنے مرحوم والد کے نام سے ایک کمرہ بنوا دیا۔ مدرسے والے خوش، ماشاءاللہ کتنا متقی اور پرہیزگار اور نیک آدمی ہے کہ اس نے آج کے وقت میں 3 اور 4 لاکھ سے پر مشتمل ایک کمرہ ہوتا ہے، اس نے بنوا دیا۔ 1 مہینے کے بعد مدرسے میں کوئی بات پیش آتی ہے، جا کر کے دھوس جماتے ہیں کہ آپ کو وہ دن یاد نہیں آتا کہ جب آپ کمرے کے لیے چندہ کرتے پھر رہے تھے تو میں نے اپنے دادا کے نام سے یہ فلاں روم بنوایا ہے اور آج آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں۔ میرے اس ایک جملے نے میری اتنی بنی بنائی اللہ کے نام پر ڈھیر ساری اینٹ لگائی اور اس میں سیمنٹ اور پجاروں کی پوری برکت ختم ہو گئی۔ کسی نے قرآن کی تراویح پڑھائی اور تراویح پڑھنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا کہ قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھو۔ وہ قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد گاؤں میں گھوم گھوم کر کہتا ہے دیکھو میں نے کتنا شاندار قرآن پڑھا، مزہ آیا کہ نہیں آیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کی تلاوت اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ کوئی جمعہ میں آ کر کے خطبہ دے رہا ہے، لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہے اور اس کو یہ احساس ہے کہ دیوڑوا کے لوگ مجھ کو بڑا عالم سمجھیں گے، بڑا مولانا سمجھیں گے اور اسی وجہ سے مجھے پیار دیتے ہیں۔ اگر اس کے دل میں یہ بات آ گئی، کل میدان محشر میں اللہ پاک اس کی پوری جمعہ کے بیانات کو اس کے منہ پر لات مار دے گا، اس کو رتی برابر کا 1 ذرہ برابر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے دل میں دکھاوا آ گیا، بندے خوش کرنے والے اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں دستور ہے تمہارے اعمال سے تم 2 کو خوش کرنا چاہتے ہو تو 2 کو کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا، اللہ بندوں کے دل میں خود بخود پیار ڈال دے گا اور بندے بھی اسے محبت کریں گے۔ لیکن جس نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرے گا، وہ بندے جو دنیا ہے اور دنیا فانی ہے، دنیا کو تم دولتیں دے دو، پورے وقت دے دو، یہ آج خوش ہو جائے گی، کل تم سے ناراض ہو جائے گی اور یہ تمہاری جھولی میں کچھ نہیں دے گی۔ اور اخلاص سے کیے ہوئے اعمال مصیبت کے وقت بہت کام آتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جس میں 3 دوست سفر پر تھے، تینوں رات میں کہیں پر ٹھہرے، ایک غار میں چھپے، اچانک ایک بہت بڑی چٹان گری اور اس غار کے سوراخ کو بند کر دی۔ اب تینوں نے سوچا کہ اس چٹان کو ہم کیسے ہٹا کر کے یہاں سے باہر نکلیں گے اس غار سے۔ ایک نے کہا، سب نے کہا کہ کوئی تو ہم میں سے کوئی عمل ایسے کیے ہوں گے جو اللہ کے لیے
ہر آدمی اس عمل کو سوچے اور اللہ کا واسطہ دے کر کہے تو انشاءاللہ یہ عمل، اس عمل کی برکت سے اللہ اس غار کے اوپر جو سوراخ اور جو چٹان لگا ہے اس کو ہٹا دے گا، کھسکا دے گا۔ ایک ساتھی نے کہا ہاں یار، میں نے ایک عمل اللہ کے لیے کیا تھا۔ میرے والد محترم دودھ پیا کرتے تھے، جب میں بکری کا دودھ دو کر کے لے کر گیا، والد صاحب سو گئے تھے، میں نے اب دودھ کا پیالہ لے کر کے صبح تک کھڑا رہا، والد صاحب کو جگایا نہیں کہ ان کی نیند خراب پڑ جائے گی، میں نے یہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا تھا، اپنے والد صاحب کی نیند میں خلل نہیں پڑ جائے اس لیے رات بھر پیالے کے بھرے دودھ لے کر کے وہ کھڑے رہے، لیکن والد صاحب کو جگایا نہیں۔ اللہ نے ان کے اس عمل کی برکت سے دیکھتے ہیں کہ چٹان تھوڑا سا کھسک گیا۔ یہ صحیح حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی روایت کیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آدمی مصیبت کے وقت جو نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اگر اس کو یاد کر لیتا ہے، اللہ اس عمل کی برکت سے دنیا میں بھی اس کو پھل عطا کرتے ہیں، اب قیامت کے دن تو اللہ جو عطا کریں گے وہ تو ہماری آنکھ دیکھتی ہی رہ جائے گی، کتنے عطا کریں گے۔ دوسرے ساتھی نے کہا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، میں اس سے ملامست اور مصاحبت کی ہمیشہ خواہ رہتا تھا کہ میں اس سے کب مل لوں، لیکن چونکہ وہ نیک تھی وہ اس پر تیار نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ قحط سالی آ گیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ فقیری سے بچا، اللہ محتاجی سے بچا۔ فقر اتنی بری چیز ہے، محتاجی اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو کفر اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، انسان کو اپنی عزت نیلام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مجھے یہاں پر 2 منٹ بولنے دیجیے میرے مسلمان غیور مسلمانوں، آج دنیا کے خطے میں غریب مسلمانوں کو ان کو بنگلے اور گھر اور پیسوں کی لالچ دے کر کے ان کے ایمان کو خریدا جا رہا ہے۔ اگر وہ پیسے کے لالچ میں آ کر کے اپنے ایمان کو بیچ لے رہے ہیں تو جانتے ہو کہ قیامت کے دن اگر ہم محلوں میں ہیں اور ہمارا ایک بھائی اور ہماری ایک بہن غربت کی وجہ سے اپنی عزت نیلام کر رہی ہوگی، کل قیامت کے دن وہ دامن پکڑ لے گی اور کہے گی اللہ یہ میری عزت جب نیلام ہوئی تھی یہ لوگ ٹھٹے مار کر کے ہنس رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس نے غیرت کو، اس نے اپنے عزت کو نیلام کر دیا تھا، لیکن کبھی انہوں نے راتوں میں آ کر کے میرے دروازے نہیں کھٹکھٹائے کہ میرے جب چولہے بجھے ہوئے تھے اس وقت ان کے گھروں میں گوشت کی پلیٹ چل رہے تھے، انہوں نے کبھی راتوں کے ٹھنڈ کی راتوں میں آ کر کے میرے گھر کو نہیں کھٹکھٹایا، جب یہ گرم اے سی میں سوتے تھے، شاندار سعودی عربیہ کے لحاظوں میں لپٹے ہوئے تھے، اس وقت مجھے انہوں نے اپنے کھلیان کا پوال تک نہیں دیا تھا اللہ، اور آج یہ میرے عزت کے لٹنے پر ٹھٹا کر رہے تھے۔ میرے دوستو، قحط سالی، محتاجی، بے روزگاری اتنی بری چیز ہے کہ اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی مسلمان بے روزگاری کی وجہ سے اپنی عزت کو نیلام کرتا ہے، ان مالدار مسلمانوں کو کان کھول کر سن لینا ہوگا کہ کل قیامت کے دن وہ غریب مسلمان جو اپنی عزت کو نیلام کیا، جو کفر اختیار کرنے پر مجبور ہوا، وہ کل قیامت کے دن ہمارا دامن پکڑ لے گا۔ مسلمان پر زکوٰۃ فرض اس لیے ہوا تھا کہ مسلمان خود بھی مالدار رہے، جو مسلمان غریب ہیں ان کو بھی اس لائق بنائے کہ میرا مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، میرا مسلمان کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلائے گا۔ یہ کون سی قدرت کا اختیار تم کو حاصل ہوا کہ آپ محلوں میں اور اے سیوں میں رہے اور آپ کے مسلمان مزاروں کے دروازوں پہ جا کر، مسجدوں کے دروازوں پہ جا کر کے، غیروں کے دروازوں پر جا کر کے اپنے جھولی اور سوالات کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔
بہرحال یہ بات مختصر تھی، اس پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن جب قادسانی ہوا تو وہ چٹازاد بہن آئی اور کہتی ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، غلوں کی ضرورت ہے۔ ان کو موقع مل گیا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم اگر میرے ساتھ تیار ہو جاؤ تو میں تم کو سب دے دوں گا۔ ایک بھوک سے تڑپتی وہ بچی، وہ کیا نہیں کرتی، وہ تیار ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ ان کے اوپر سے ملنے کے لیے تیار ہوا، اس لڑکی نے کہا کہ میرے بھائی اللہ سے ڈر، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ سے ڈر، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات، یہ جملہ میرے دل پہ ایسی لگی کہ فوراً ہٹا اور میں نے کہا کہ جا، میں تجھ سے غلہ بھی واپس نہیں لوں گا اور میں تیرے ساتھ کچھ نہیں کروں گا۔ اللہ میرے پاس پورے موقع تھے، پورے چانس تھا، میں اس سے مل سکتا تھا، اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا، لیکن اللہ میں نے اس سے اپنی خواہش محض اس ڈر سے نہیں کیا کہ تم مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ میرا یہ عمل اگر تجھ کو پسند ہو تو یہ چٹان تو ہٹا دے۔ الحمدللہ جب دیکھتے ہیں کہ چٹان اور کھسک گیا تھا۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ میرے پاس بہت سارے مزدور کام کرتے تھے، سب مزدوروں کی مزدوری میں نے دے دی، ایک مزدور کی مزدوری میرے پاس رہ گئی، میں نے اس کو انتظار کیا، وہ اپنی مزدوری لینے نہیں آیا، میں نے اس کی مزدوری کا رقم اپنی تجارت میں لگا دیا۔ اللہ نے اس کی برکت ایسی دی کہ اس کی مزدوری کے پیسے سے مال بڑھتا گیا، مال بڑھتا گیا، خوب بکریاں ہوئی، خوب اونٹ ہوئے، خوب سب کچھ بڑھے۔ بہت زمانے کے بعد وہ آتا ہے، کہتا ہے مالک صاحب میری مزدوری واپس کر دو۔ انہوں نے کہا کہ تیری مزدوری یہ پورے بکریاں ہیں، یہ پورے اونٹ ہیں، یہ پورے مال ہیں، یہ پورے جائیداد ہے، یہ سب تیری مزدوری ہے۔ وہ کہتا ہے کیا مذاق کر رہے ہیں، میں نے اپنی مزدوری کی وہ رقم مانگی ہے جو مزدوری میں نے آج کے بعد چھوڑ کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا اے میرے اللہ کے بندے، یہ وہی تیرے پیسے ہیں جن کو میں نے تجارت میں لگایا، آج اتنی ساری بکریاں انہی پیسوں سے ہوا، اتنے سارے اونٹ انہی پیسوں سے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب تیرے ہیں۔ الحمدللہ وہ لے کر کے اپنے پورے پیسے چلا گیا۔ اللہ میں نے اس کے پیسے سے یہ پیسے کما کر کے اس کو دے دیے، اور میں نے یہ جو کام کیا اللہ محض تیری رضا کے لیے کیا۔ اگر اللہ میرا یہ عمل تجھ کو پسند آیا ہو تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، دیکھتے ہیں وہ لوگ تینوں آدمی کے چٹان پورا کھٹ گیا اور سب کے سب باہر آ گئے۔ دوستو یہ اخلاص کی برکت تھی۔ اخلاص سے انسان کا چھوٹا عمل اللہ اس کا نتیجہ بہت بڑا دیتا ہے۔ اس لیے جو بھی کام کرے، مدرسے کا، مسجد کا، غریبوں کا، یتیموں کا، بے سہاروں کا، امام بنے، مقرر بنے، خطیب بنے، قاری صاحب بنے، حافظ بنے، جو بھی پڑھے، کسی کو پھونکے، کسی کو تعبیر کر دے، کسی کو دین کی بات سمجھائے، سب اخلاص کے لیے کریں بھائی، کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو دین کے ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ جو بھی ہم کام کیے ہوں اللہ اس کی برکت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایمان کی، اسلام کی، جسم و جان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت